میں گنجا ناسبی ہوں، ایسا مجھے اہل تشیع تبصروں میں کہتے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ ناسبی کس بلا کا نام ہے۔ رات میں لیٹا ہوا تھا تو اچانک ذہن میں آیا کہ کیوں نہ پڑھ ہی لیا جائے کہ یہ ناسبی کون ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور جب میں نے مطالعہ کیا ناسبیوں کے بارے میں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو عقیدہ اہل تشیع کا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ہے، یعنی ابو بکر و عمر و عثمان کے بارے میں، بالکل وہی عقیدہ ناسبیوں کا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے بارے میں ہے کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے امیر المؤمنین عثمان غنی سے خلافت غصب کی تھی۔ اور ناسبیوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ سیدنا حسین کی غلطی تھی اور یزید حق پر تھا۔ نیز ناسبی یہ بھی کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف پر حملے کی وجہ بہرحال عبداللہ بن زبیر کی غلطی بنی، یعنی اہل تشیع نے علی رسول اور امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی محبت کو آڑ بنا کر اسلام کے ان ستونوں کا انکار کر دیا جن پہ اسلام کھڑا ہے، یعنی امیر المؤمنین ابو بکر عمر عثمان۔ اور ناسبیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کی محبت کو آڑ بنا کر امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی خلافت کا انکار کر دیا اور علی رسول کو غلط کہنا شروع کر دیا، ان کے لیے دل میں بغض رکھا اور یزید کی طرفداری کی۔ کچھ عرصہ پہلے حقیر نے عرض کی تھی نا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا ٹھیلا چلانے کے لیے کسی بہت بڑی عظیم شخصیت کے نام کو آڑ بنا لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، دوسرا اعتراض کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال حقیر نے دی تھی عامر خان والی داستان کی، جس میں اسے جب ہندو ماننے لگتے ہیں تو وہ اپنی گال آگے کر دیتے ہیں جس پہ بھگوان کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اگر کوئی بات کرنے لگے تو فوراً ٹھپا دکھا دیتے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم عثمان والے ہیں، ہم ابو بکر والے ہیں، ہم عمر والے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں، ان کے نام مبارک کی آڑ میں اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو روکے کہ آپ اسلام کی حدود سے نکل رہے ہیں تو وہ اس پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تم کو نبی سے بغض ہے، اور یہ بڑے شیطان کی بڑی مضبوط اور کارگر چال ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کا نام لے کر جو مرضی کرتے چلے جائیں، امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کا نام لے کر جو مرضی کرتے چلے جائیں، اسلام کی حدود پامال کرتے چلے جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو حضور یہ حقیر اپنے بارے میں وضاحت کرنا چاہے گا کہ جتنی محبت حقیر کو امیر المؤمنین عثمان ذو النورین سے ہے، اتنی محبت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سے بھی ہے، اتنی محبت سیدنا حسنین فاطمۃ الزہرا ازواج مطہرات غرض ایک ایک صحابی سے ہے۔ کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں ہلکا سا بھی بغض نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ ان کے لیے محبت ہی محبت ہے۔ یہ تو صحابی ہیں، مومن ہیں، عام مومنین سے ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ یہ حقیر تو دہریہ سمجھتے ہیں آپ، ملحد، ایتھیسٹ، جو کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، یہ مین میڈ ہے، انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمدردی رکھتا ہے۔ ہمدردی کیا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، آگ میں جلے گی، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ تو ان کے بارے میں مجھے محبت کیوں نہیں ہوگی ان ہستیوں سے جو اسلام کی بنیاد ہیں؟ علی رسول ہے، امیر المؤمنین علی المرتضیٰ ہے، خلفائے ثلاثہ ہے، ایک ایک صحابی، ایک مومن ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ بتائیے مجھے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ ہوں یا میں ہوں، ہم کو اسلام کی ان حدود میں رہنا ہے جن حدود کا اسلام نے ہم کو بتایا ہے، ان سے باہر نہیں نکلنا، غلوف نہیں کرنا، بھلے وہ غلوف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک عالم ہے، اللہ کا ولی ہے یا صحابی ہے، ان کو وہی درجہ دینا ہے جو اسلام نے ان کو دیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم ان کو خدا کی طرح، خدا کی مثل یا خدا کے برابر لیں۔ اللہ کے نبی ہیں تو ان کو درجہ بھی اللہ کے نبی ہی کا دینا ہے، خدا کا نہیں دینا۔ ایسے صحابی ہیں تو صحابی کو صحابی کا درجہ ہی دینا ہے۔
ان کو نبی کا درجہ نہیں دینا، اور نہ ان کو ان کے درجات سے کم کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کا درجہ کم کرنے کی کوشش کرنی، یہ بھی اسلام کو نقصان ہے۔ کوئی صحابی ہے، ان کا درجہ کم کرنے کی کوشش کرنی، یہ بھی اسلام کا نقصان ہے۔ اس لیے جو درجہ جس صحابی کا ہے اس کو وہی درجہ دینا ہے، وہ نہ اس درجے سے کم ہے نہ زیادہ ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کی محبت میں اتنا غلوف نہیں کرنا کہ اسلام کی حدود کو پامال کرتے ہوئے نبی کو خدا کہہ دینا یا صحابی کو نبی کہہ دینا، یہ اسلام کا نقصان ہے۔ اور نہ ہی کسی صحابی کے بغض میں اس کو اس کے مقام سے گرانے کی کوشش کرنی ہے، یا پھر اس کے درجے کا بالکل ہی انکار کر دینا ہے۔ آپ کو ایک ضروری بات بتاؤں، یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ فلاں صحابی سے محبت کرو، فلاں سے نفرت کرو، یہ لوگ یزید سے زیادہ برے ہیں۔ یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنے ٹھیلے پر گھاٹ بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں بڑے شیطان کے کہنے پر۔ اس سے ان کی دکان بھی چلتی ہے اور بڑے شیطان کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، اور اسلام کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ صرف ایک صحابی سے نہیں، ہر صحابی سے محبت ضروری ہے، ہر صحابی سے محبت فرض ہے، ہر صحابی کا دفاع فرض ہے، ہر صحابی کے لیے ہر قسم کے بغض سے خالی ہونا فرض ہے، کیونکہ ہمیں اسلام صحابہ کرام سے پہنچا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور آل رسول یعنی ازواج مطہرات اور اولاد رسول بھی صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ آل رسول یعنی ازواج مطہرات اور اولاد رسول کا تو بہت بلند مقام ہے۔ اگر کوئی کم سے کم درجے کے صحابی کے بارے میں بھی بغض رکھتا ہے نا، تو وہ اسلام کا دشمن ہے حضور۔ یہ ہے حقیر کا عقیدہ۔